فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام الآخر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته وصلحاء أمته أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي القرم سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا دین کے چوروں کی رکھوالی ہے عرش حق ہے کہ مسند رفعت رسول اللہ ہم سب نے دیکھنی ہے محشر میں عزت رسول اللہ کی چمک تجھ سے پاتے ہیں
سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ وجل شانہ دی حمد و ثنا، امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم رازدار رب العلا آمنہ دلال مدینے دے تاجدار مختار کل رازدار رب العلا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بیکس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام نہایت ہی ادب و احترام دے نال پیش کروں تو بعد، سامعین و حاضرین، نوجوانوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات جل وعلا دی حمد و ثنا، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات گرامی تے ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد، خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ مقدسہ اندر صرف عاجزانہ کوئی فریاد ہے، حق تعالی جل شانہ خوف اپنے عذاب دا اور لالچ صرف اپنی رحمت دا عطا فرماوے۔ رب ذوالجلال دی بارگاہ مقدسہ اندر عاجزانہ فریاد ہے، صدقہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل شریف دا اور صحابہ دا صدقہ، رب ذوالجلال بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگہنوں ہر غلطی خطا تو محفوظ فرما کے کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرماوے۔ رب ذوالجلال مینوں اور تانوں سبنوں شیطان لعین دے شر تو محفوظ فرمائے۔ مختصر وقت ہے اور یہ مہینہ جمادی الاولیٰ شریف دا مہینہ ہے، جمادی الاولیٰ، اور اس مہینے نو نسبت ہے، مہینے ساری افضل نے، دن سارے افضل نے، لیکن کچھ دن اور کچھ مہینے ایسے ہوندے نے انہاں نو نسبت اللہ والیاں دے نال جدو ہو جاندی وہ پھر اچھے بن جاندے نے۔ جس طرح بزرگان دین وہی مثال دیندے نے کہ ایک اٹ ہے، ایک ہی بٹھے تو تیار ہوندی ہے اور ایک ہی کاریگر انہوں تیار کردا ہے، ایک ہی پانی دے نال تیار ہوندی ہے اور ایک ہی بٹھے دے اندر دی پکائی ہوندی ہے اور ایک ہی جگہ تے ہی وہ اٹ خشک ہوندی ہے، لیکن جدو اس اٹ نو خرید کے اپنا مکان بنایا جاندہ ہے انہوں کدے نہیں چومیا جاندہ۔ وہی اگر اٹ
رب ذل جلال دے گھر تے لگ جاوے، او دے نال رب دا گھر بنایا جاوے، یا حضور داتا گنج بخش یا کسی اولیاء اللہ دا مزار شریف او دے نال تعمیر کیتا جاوے، پھر وہ قابل احترام ہو جاندی ہے، شان او دی ہور ذرا ود جاندی ہے، کیوں کہ اونوں نسبت مقدس جگہ دے نال ہو گئی ہے، مقدس جگہ دے نال ہو گئی ہے، اس واسطے نسبت دی بنا تے او دا قدر زیادہ کیتا جا رہا ہے، او دا قدر اس واسطے زیادہ کیتا جا رہا ہے۔ میں چند اصلاحی گلاں کراں گا، وقت تھوڑا ہے، باقی انشاءاللہ تفصیلی موضوع پھر اگلے جمعے گوشو گزار جناب دے کراں گا۔ حضرت پنجواں پارہ پڑھ کے دیکھو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نو حکم ہویا ہے کہ میرے پیارے کلیم قوم جبارین یعنی ظالم قوم دے نال جہاد کرنا سی، اس وادی مقدس تے چلے جاؤ، پنجواں پارہ ہے، بہت تفصیل نہیں جانا، وقت تھوڑا ہے، پھر انشاءاللہ کدے سمجھاواں گا، چند اصلاحی گلاں نسبت کی گل کر رہے ہیں۔ تو فرمایا مولا جس وادی کی طرف تو سانو بھیج رہے ہیں، کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا مولا اتھے قوم جبارین وستی اور تو اس وادی میں مقدس وادی آکھے، لیکن ہے قوم اتھے ظالم ہے، جابر ہے، غاصب ہے، تو رب نے فرمایا ان وادی مقدس اس واسطے آکھے اتھے میرے پیارے انبیاء تشریف فرمانے، میں کہ بھی ایک دفعہ گوشو گزار کیتا سی کہ مسکت انبیاء ہے ملک شام دی جا، ملک شام دے اندر بڑے بڑے ظالم پہنے، بڑے بڑے جابر پہنے، بڑے بڑے زانی ہیں، بڑے بڑے فاسق ہیں، لیکن ان ملک شام مبارک کیوں آکھدے ہو؟ اس واسطے آکھنے ہیں قیامت دا میدان اوتھے لگے گا، تو تاں فرمایا مسکت انبیاء ہے ملک شام دی جا، یعنی یعنی نبیاں دے جڑے آرام فرمان دی جگہ ہیں وہ کیڑی ہے؟ ملک شام ہے، تاں کہ مسکت انبیاء ہے ملک شام دی جا، جے کو پسند فرمایا سرور انبیاء، مسکت انبیاء ہے ملک شام دی جا، جے کو پسند فرمایا سرور انبیاء۔ ہن ملک شام دے اندر بڑے بڑے ظالم بھی ہیں، جابر بھی ہیں، غاصب بھی ہیں، زانی بھی ہیں، شرابی بھی ہیں، لیکن ان ملک شام مبارک کیوں آکھدے ہو؟ اس دھرتی نو نسبت ہے انبیاء دے نال، اے تیرا لاہور ہے، انہوں تسا لاہور شریف آکھدے ہو یا ملتان شریف آکھدے ہو، کس واسطے آکھدے ہو؟ اس لاہور دے اندر بڑے بڑے ظالم، جابر، زانی، غاصب، ماں باپ دا حق کھان والے، دھیاں بہناں دا حق کھان والے، چاچیاں، تایاں، مامیاں دا حق کھان والے اس شہر لاہور دے اندر وسدے نے، لیکن تساں انہوں لاہور شریف آکھدے ہو، کیوں؟ اس مقدس دھرتی نو نسبت ہے، اس مقدس دھرتی نو نسبت ہے ہند باد شاہ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ تعالی دینا، واسطے بعد چیزاں او ہو جاندیاں نے انہاں دی قدر نہیں ہوندی، بعد پھر او ہو جاندیاں نے جدو قدر والے دے نال لگدیاں نے پھر انہاں دی بھی قدر اونی بن جاندی ہے۔ ہن چھلکا ہے نا، چھلکا
او دی قدر نہیں ہے روڑی تے سٹ دیندے ہو انج ہے نا روڑی تے سٹ دیندے ہو لیکن اگر اس چھلکے دے وچ مغز پرویا جاوے بادام دا جڑا چھلکا ہے بیکار ہے لیکن اگر وہ بادام پروئی جاوے وہ مغز رکھیا جاوے بادام دی گلی وچ رکھی جاوے تے پھر اس چھلکے نو نسبت اس مغز دے نال ہوئی او دا تعلق او دے نال جڑ گیا جدو سجنا تعلق جڑے ہے ہن او دی بھی قدر ود گئی انج ہے دوسری مثال پھر سمجھو ایک بندہ بیکار ہے ایک بندہ جہل ہے ان پڑھ ہے وہ دی کوئی عزت نہیں غریب گھرانے دے نال او دا تعلق ہے جدوں وہ اپنا رابطہ دین دے نال قائم رکھدا ہے بظاہر اور غریب سی وہ دی عزت نہیں ایسی جدوں اپنا رابطہ دین مصطفیٰ دے نال جوڑ لیندا ہے یا رب ذوالجلال دے گھر دے نال او دا آن جان ہو جاندا ہے تے ہن وی تو وہی ہے ہن وی تو غریب گھرانے دا ہے لیکن ہن او دی عزت او دے نال ادب و احترام دے نال سلام او دے نال اچھے اخلاق دے نال بولیا جاندا ہے حالانکہ مالی لحاظ دے نال بھی ماڑا ہے اولاد دے لحاظ دے نال بھی ماڑا ہے اپنا مکان بھی نہیں لیکن پھر بھی تساں او دی عزت کردے ہو کس بنا تے اے دا تعلق دین مصطفیٰ دے نال جڑ گیا اے دا تعلق دین مصطفیٰ دے نال جڑ گیا ہے ایک رومال ہے دکان تے اگر پیا ہے ایدی انی عزت نہیں ایدہ احترام نہیں کیونکہ خالی دکان تے پیا ہے اور یہی رومال ہے انہوں ذمہ دار بھی لے کے جاندے نے چودھری بھی لے کے جاندے نے اور لوگ بھی لے کے جاندے نے لیکن او دی قدر نہیں ہوندی یہی رومال جدو کسے عالم دے کول آئے گا پھر یہ رومال بھی چمیا جائے گا رومال کس بنا تے چمیا جائے گا کیونکہ اے دی نسبت دین والے دے نال ہے اور او دی نسبت دین دے نال ہے اے اگر سپیکر لو اے سپیکر ہے ایک ہی دکان تو بن کے آیا ہے ایک ہی مارکیٹ جو تیار ہو کے آیا ہے انج ہے نا اور یہی سپیکر اگر کوئی ہور لے کے جاندہ ہے او دا احترام اے سپیکر دا احترام نہیں کیوں کہ وہ غلط جگہ دے استعمال ہو رہے ہے او دی کوئی نسبت چنگی نہیں یہی سپیکر جو تو اللہ دے گھر لگے گا یا کسی ولی اللہ دے مدار سے لگے گا یا ادھے کوئی محفل پڑھی جائے گی پھر ایدہ بھی احترام کیتا جائے گا کیوں اینو نسبت دین تے دین والے دے نال یا رب دے گھر دے نال ہو گئی تاں کیا گیا وے کہ مہینے سارے افضل نے دن سارے افضل نے لیکن کچھ مہینے کچھ دن ایسے ہوندے نے کہ جنہوں کسے دے نال نسبت ہو جاندی ہے پھر وہ افضل بن جاندے نے آج میں جو سلطان ہند بادشاہ حضور مجدد الفسانی شیخ سر احمد ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سلطان الہند خواجہ اجمیری غریب نواز چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دبھاٹی چلیٹیا ایک بابا 1000 سال ہو گئے نے آرام فرما رہے ہیں داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ تعالیٰ یا میرا حسین زنجانی یا میرا بالا پیر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے آج جا کے اونا دی اساں چوکھٹ نو چمنے ہیں حالانکہ دروازہ تے اکے ہی کاریگر نے بنایا ہے اکے جگہ تو تیار ہو کے آیا ہے اور اکے ہی کاریگر نے بنایا ہے اکے ہی مارکیٹ جو آیا ہے لکڑی بھی ہوئی ہے لیکن کدے محلے دا جڑا سردار چودھری ہے او دے گھر دا دروازہ کدے نہیں چمیا میاں میر بالا پیر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ یا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے دربارے پر انوار تے جڑا دروازہ لگیا اساں انہوں ہی جا کے عقیدت نال چمنے ہیں کدے کانڈ نہیں کرنے وجہ کی یہ ہے تا لکڑ انج نہیں ہے
تے لکڑ، لیکن لکڑ دا ادب کس بنا تے کرنے ہیں؟ اونوں نسبت ایک ولی دے درگاہ نال ہو گئی ہے، اس واسطے او دا ادب بد گیا ہے۔ اگر رب ذوالجلال کدے توفیق دے بھی، رب دا قرآن کھول کے ویکھی، رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام دے اندر بیان فرمایا نہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام دے اندر بیان فرمایا ہے جانور ہور بھی سہ ہے نے، گھوڑے ہور بھی بتھیرے ہیں نے، انج ہے بڑے بڑے اس گھوڑے تھے عالی شان لوگوں نے سواری کی تھی ہے، ہلاکو خان چنگیز خان جیسے نے سواری کی تھی ہے، گھوڑیاں تے سواری کی تھی ہے، رب نے قسم نہیں فرمائی، لیکن جدو اس گھوڑے تے سواریاں اس انہاں گھوڑیاں تے جدو سوار صحابہ اکرام ہوئے نے، رب ذوالجلال گھوڑاں نے جڑے گرد و غبار یا انہاں گھوڑاں نے گرد و غبار یا انہاں دی آواز آندی انہاں دی بھی قسم فرما چھڈی ہے۔ کیوں؟ اس گھوڑے نو نسبت صدیق اکبر دے نال ہوئی ہے، اس گھوڑے نو نسبت فاروق اعظم دے نال ہوئی ہے۔ جی میں گل پہلا سمجھا رہے اساں آکھنے ہیں ملتان شریف، تو ملتان شریف دے اندر بڑے بڑے ظالم لوگ نے، بڑے بڑے زانی نے، بڑے بڑے فاسق فاجر ملوث نے، انج ہے گل تے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ انداز سادہ ہے، گل انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ تو بڑے بڑے ظالم لوگ ہیں نے، فاسق ہیں نے، ماں بہن دے نال بدکاری کرنے والے بھی اس شہر دے اندر وسدے نے، لیکن اساں پھر بھی انہوں نے ملتان شریف آکھنے ہیں، پیراں پور آکھنے ہیں۔ کیوں آکھنے ہیں؟ ساڑی نگاہ ظالمہ دی طرف نہیں، ساڑی نگاہ اس ملتان دے اندر لیٹیا شاہ رکن عالم ہے، حضور خواجہ خواجگان خواجہ بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ تعالی ہے، خواجہ عبید اللہ ملتانی ہے، انج ہے شیخ صدر الدین رضی اللہ تعالی عنہ اوتھے لیٹے نے۔ ہن اس شہر نو نسبت ولیاں دے نال ہوئی ہے، او شہر وی مقدس والا بن گئے، انہوں جدو اساں نال لینے آکھنے ملتان شریف۔ اور مثال سمجھاواں گل چھتی سمجھ آ جائے گی۔ اساں آکھنے ہیں اوچ شریف، کی آکھنے ہیں اوچ شریف، اور میرے نال چلو میں تانوں اوچ شریف دے اندر ایسے ایسے ظالم لوگ وکھان واسطے تیار ہاں جڑے لوگ اپنی بیٹی دے نال بھی بدکاری کردے نے، اپنی بھتیجیاں دے نال بدکاری کردے نے، اتھے صحابہ اکرام دے گستاخ بھی ہے نے، اہل بیت دے گستاخ بھی ہے نے، رسول اللہ دے گستاخ بھی اتھے ہے نے، انبیاء دے گستاخ بھی ہے نے، اولیاء دے گستاخ بھی ہے نے، لیکن پھر بھی تساں انہاں نو اس شہر نو آکھ دے ہو اوچ شریف۔ کی آکھ دے ہو؟ کدے کسی نے جانا یار کدھر چلے آندا یار اوچ شریف چلے آن، اوچ شریف دے اندر بڑے بڑے ظالم نے، لیکن ساڑی نگاہ ظالمہ دی طرف نہیں۔ کیوں؟ اساں اوچ شریف تاکھنے ہیں اوتھے بخاری سادات دا بابا آل نبی اولاد علی لیٹے ہے، مخدوم جہانیاں جہان گشت اوتھے آرام فرما ہے۔ ملتان شریف اوچ شریف دے اندر 1.25 لاکھ انبیاء دی تعداد دے برابر 1.25 لاکھ اولیاء دا مدار پر انوار اوچ شریف دے اندر ہے نہیں، جتھے بر صغیر تیرا پاک و ہند پاکستان تے ہندوستان تے بنگلہ دیش تے جننے بھی بخاری سادات نے سارے دا وڈا جد امجد جتھو سلسلہ نسب بخاری سادات دا چلے ہے حضور سیدی وسندی مخدوم الاولیاء سلطان الاولیاء حضرت مخدوم جہانیاں جہان گشت رحمت اللہ علیہ تعالیٰ اتھے آرام فرمانے۔ اس واسطے اساں انہوں کی آکھنے ہیں ذرا بولو تے صحیح نا، میں اس نسبت دی گل سر سمجھا رہے ہیں کہ اساں ادب کیوں کرنے ہیں،
اساں ادب کیوں کرنے ہیں؟ ایک بزرگ بندہ ہے، عمر دونوں دی برابر ہے، بزرگ فرماندے نے عمر دونوں دی برابر ہے، یا ایک بزرگ آدمی ہے او دی عمر زیادہ ہے لیکن چہرے تے سنت نہیں، ایک بندہ عمر سے چھوٹا ہے لیکن سرکار دی سنت سجائی ہے، وڈے والے عمر دی عزت سا گھٹ کرنے ہیں، جی دی عمر چھوٹی ہو دی عزت زیادہ کرنے ہیں، کس بنا تے؟ اینو نسبت کے دے نال ہوگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت شریف دے نال ہوگی۔ گل سمجھ آئے گی کو تو بات ٹپکے گی، لیکن سنت رسول کنا پیار کر دیئے۔ ایک مثال دیما، میں اگر کسی نو اے رومال دیما تحفے دے اندر، او جڑا قدر دان ہوئے گا نا، قدر دان ہوئے گا، وہ انہوں استعمال نہیں کرے گا، وہ آکھے گا یار پرانا ہو جائے گا، انہوں سنبھال کے رکھے گا کہ یار میرے یار نے تحفہ دیتا ہے، میرے نبی پاک نبیوں دے امام نے سانو سنت والا تحفہ دیتا ہے، اسانو گلی محلے چی رول چھڑے ہے، اور پھر مسلمانہ گل سن، یہ سنت رسول کڈی چنگی ہے، کنڈا پیار کر دیئے ساڑھے نال، کنی وفا کر دیئے، اسانو کٹا کے تھلے سٹانے ہیں، تینہ دن بعد پھر آئی کھلوتی ہوں دی، وہ امدی کہ نہیں امدی؟ بولو تو صحیح نہیں یار، کچھ ہی بولو، اسانو تھلے سٹ دینے، نبی علیہ السلام دا تحفہ ساڑھے کلو ہے، اساں اس تحفے نو تھلے سٹنے ہیں، تو میرے آقا علیہ السلام نو تکلیف نہیں ہونی؟ بولو تو صحیح نہیں یار، اچھی بولو، ہوندی کہ نہیں ہونی؟ اور پھر ایدہ کم ویکھو یار، اے ساڑھے نال کنی محبت کر دیئے، ساڑھے نال کننا پیار کر دیئے، اساں نو تھلے سٹنے ہیں، منا کے وال تھلے سٹ دینے ہیں، لیکن تینہ دن بعد پھر نہ چمڑ جاندی، اوکے آخ دیئے، او مسلمانہ کنی دیر میں نے سٹیں گا، آخر میں ہی کم مانے تھے، آج رکھ جا شہد قبر اندر تیرے بخش دا ذریعہ بن جا بھی۔ وساں عزت کس بنات کی تھی، حالانکہ عمر چھوٹا ہے وہ دی عزت گھٹ ہے، اے عمر چھوٹا ہے وہ دی عزت زیادہ کر رہے ہیں، ہاتھ بھی چم رہے ہیں، گوڑے نو ہاتھ بھی لانے ہیں، لا کے پھر سلام لینے ہیں، کیوں؟ اے دی نسبت دین دے نال ہے اور سرکار علیہ السلام دی سنت دے نال ہے، اس واسطے دا احترام ہو رہے ہیں۔ اساں مبارک لے لو، یہی لے لو، یہ ایک ہی دکان تے تیار ہوندہ ہے، اگر یہ اج اساں مبارک نو انہوں فروخت کر دیو، رب ذوالجلال دے گھر تو جدا کر دیو، انہوں کدے چمو گے؟ بولو تو صحیح نہیں یار، کچھ بولو، چمو گے؟ کیوں نہیں چمو گے؟ کیوں خاص نہیں رہا، ہن عام ہو گیا ہے، یہ ایسا دکان تے پیا کدے نہیں چم دے، چودھری دے گھر پیا نہیں چم دے، وزیر عالم دے گھر پیا نہیں چم دے، وزیر اعلیٰ پنجاب دے گھر پیا نہیں چم دے، یہ ہوئی ایسا وزیر عالم دے گھروں لے آ کے رب دے گھر اس طرح رکھیا جاوے، انہوں چمن لگ جاندے، کیوں چم دے؟ بولو تو صحیح نہ، کس بنا تے چمے ہیں؟ کیوں کہ انہوں نسبت کی دے نال ہو گئی؟ اللہ دے گھر دے نال، تے اساں اولیاء دا مدار کیوں چمنے ہیں؟ اونا نو نسبت اللہ تے اللہ دے حبیب دے نال ہے، تاں اساں انہاں دے درگاہ جا کے چمنے ہیں۔ ہن گل سمجھ آئی؟ چودھریاں دے گھر نہیں چمے جاندے، وزیر اعظم دا ہاؤس نہیں چمیا جاندا، چمے جاندے، لیکن اللہ دے گھر دا دروازہ شہید بھی ہو ہوئے، یعنی پرانا بھی ہوئے، پھر بھی انہوں چمدے پہ ہونے، کیوں؟ حالانکہ وزیر اعظم ہاؤس دا دروازہ بڑا عالی شان دروازہ ہے، پرانا بھی نہیں، نویں رنگ بھی عالی شان کیتا ہے، انہوں کیوں نہیں چمدے؟ کیونکہ انہوں نسبت ظالم فاسق فاجر دے نال ہے، اور اس دروازے نو اگرچہ پرانا ہے، پھٹا ہے، شہید ہو گیا ہے، لیکن اس دروازے نو تاں چم رہے ہیں، انہوں نسبت رب دے گھر دے نال ہے یا داتا علی حجیری دے چوکھڑ تے لگے ہے تاں چم رہے ہیں۔
گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس واسطے اساں اولیاء دا مدار انہاں دے دربار پرانوار تاں چمنے ہیں انہوں نسبت رب تے رب دے حبیب دے نال ہے، رب تے رب دے حبیب دے نال ہے۔ شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ فرماندے نے، شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ حضور سیدی و سنندی خواجہ بہاول حق زکریا ملتانی علیہ رحمہ دے آپ پیر بھائی نے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے آپ بیلی سن، اور بابا فرید گنج شکر پاک پتن علی ہستی جنہوں نے لقب ہے زہد الانبیاء۔ تو آپ فرماندے نے میں ایک دن نا حمام میں داخل ہویا، ہن حمام دی مٹی چ بدبو آندی، خوشبو تو کدی نہیں آندی نا۔ تو آپ فرماندے نے میں نا ایک دن حمام میں داخل ہویا، مینوں کوئی کم سی تے وہ حمام دی مٹی چ نا خوشبو آوے پئی، حمام دی مٹی چ خوشبو آوے پئی۔ تو میں نا اس مٹی نو پوچھیا، پھلاں دے وچوں خوشبو آوے پئی، میں مٹی نو پوچھیا مٹیے تو اتنی بدترین جگہ تے تو ہے تیری چ خوشبو آ رہی کی وجہ ہے؟ تے مٹی مینوں آکھدی ہے شیخ سعدی میری نسبت چند دن گلاب دے پھلاں دے نال رہی ہے، چند دن گلاب دے پھلاں نال رہی ہے۔ تے گل ہے نسبت دی، گل ہے ادب دی، گل ہے نسبت اور ادب دی۔ ادب کرو گے کچھ حاصل کر جاؤ گے۔ بزرگ فرماندے سن نا اثر کرے نہ کرے، اثر کرے نہ کرے سن تو لے فریاد میری، اثر کرے نہ کرے سن تو لے فریاد میری، یہ داد کا طالب نہیں یہ بندہ آزاد۔ اور فرماندے نے اثر کرے نہ کرے سن لے، کدے نہ کدے تینوں فائدہ دے گی نہ پلے بن لے، کدے نہ کدے کس موڑ تے تینوں یہ گلاں فائدہ دین گیاں، جب اس تو فائدہ اٹھائیں گا بخشش دا ذریعہ بنا بویں گا، بخشش دا ذریعہ بنا رہے گا۔ اس واسطے وڈیاں دا احترام، وڈیاں دا احترام کرنا ہے، رب رسول دے قرآن دا احترام کرنا ہے۔ مسلماناں جس قرآن نے سانو عزت دیتی ہے اساں اج او قرآن گلی گلی رولے ہے، اساں اس قرآن نو گلی گلی رولے ہے۔ یہ پکوڑے ویچن والا ہے اخبار لے کے کھلوتا ہے، اتنے قرآن دی ایت لکھی ہے پکوڑے پا کے دے رہے ہیں۔ قرآن نو گلی گلی رولیا کہ نہ رولیا ہیں؟ اخبار چھاپن والے ایڈے بے حیا، ایک سائڈ تو کنجری ننگی کھلوتی، دوسرے سائڈ تے قرآن دی ایت لکھی کھلوتی، ایک سائڈ تو اتو کنجری کھلوتی تھلے محمد لکھیا کھلوتا ہے۔ انج نہیں، اساں قرآن گلی گلی رولے ہے، فرمان مصطفیٰ گلی گلی رولے ہے۔ ساڈے کول 4 پیسے آ جان ساڈا نفس فرعون بن جاندا ہے، فرعون۔ علامہ امام محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتوحات مکیہ شریف کے اندر نقل فرمایا، آپ فرماندے نے کہ رب ذوالجلال نے جدو اس نفس کو پیدا کیتا، جڑے ساڈے اندر ایک پیا چھوٹا جہا گوشت دا ٹکڑا کھبی سائڈ تے جڑا پیا ہے، رب ذوالجلال نے جدو اس نفس کو پیدا کیتا تے پیدا کرنے تو بعد نفس کو پوچھیا اور نفس دس میں کون آ؟ امام محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی عام شخصیت نہیں، یہ وہ شخصیت نے جڑے غوث پاک دے پتر نے۔ گل بڑی تفصیلی انہاں دی بارے پھر سمجھاواں گا، بس اشارہ کیتا ہے کہ غوث پاک دے پتر نے وہ کنج لگدے نے، وہ بعد سمجھاواں گا۔ آپ فرماندے ہیں رب نے جدو نفس نو پیدا کیتا تو رب نے فرمایا نفس دس میں کون آ؟ نفس کہنے لگا یا اللہ تو دس کا بلا میں کون آ، میرے کو تو پوچھتا پیا بلا تو دس کا میں کون آ۔ رب نے پھر اس نفس نو 70 سال بخ دے سمندر سٹیا، بخ دے سمندر سٹن تو بعد رب نے پوچھا نفس دس میں کون آ، ہاتھ مان کے آخدا مولا تو میرا رب پیدا کرنا والا ہے۔ بندے دا جدو نفس اندروں آکڑ دے نا پیسہ آ جاندہ ہے، پاکستان دا پیسہ آیا یا باہر دا آیا پھر ایڈے اساں بے حیا ہو جاندے ہیں، وہ امام دا احترام ہی نہیں کرتے۔ امام نے بھی آ کے میں گریبان کھول کے آکڑ کے بولنے ہیں جی میں زمانے دا فرعون بول رہے ہیں، کیوں؟ پیسہ ایسی
یہ پیسہ نال نہیں جانا. بزرگ فرماندے نے کہ امان بیگانی چیز اتے، کہ امان بیگانی چیز اتے قدم سنبھل کے چاہ سجنا، مت دوجا تیرا سا نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا. مسلمانہ کسی تے آکڑ گئے، کسی تے آکڑ گئے. آج اپنے امام مسجد نال جہدے پیچھے تو نمازاں پڑھنا ہے آکھنا پیچھے سے امام دے تو آکھنا مولوی صاحب تانوں پتہ نہیں میں کون ہاں، میں تو محلے دا کون ہے تو کون قسماں نو کھا، میں تھانوں کی ادھر نال. اساں رسول اللہ دے ممبر دے وارث ہیں، اساں رسول اللہ دے ممبر دے وارث، مصلی رسول دے وارث ہیں. بھویں زمانے دا فرعون ہوئے اساں تینوں کی جاننے ہیں. اعلیٰ فاضل بریلوی فرماتے ہیں ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دیتا ہے. فاضل بریلوی فرماتے ہیں ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دیتا ہے. دنیا کا وہ تاج جس کے لیے منعم مر گئے ایڑیاں رگڑتے ہوئے. اور میں کہا ظالمہ تیری دولت میں پھٹا مار کے اس طرح رونا وا، میں تیری دولت تے مان نہیں کرنا، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامی تے مان ہے. میں نے اس چیز دا مان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ممبر تے مصلی دا وارث بننے آوا. میں تو لکھاں پیسے لے کے میرے سامنے آئے میں تھکا بھی نہ. تو آکھنا ایتھے آ کے تو سامنے مولوی صاحب میں جان دے نہیں میں کون ہاں، تو قسماں دا سر کھا، تو زمانے دا فرعون ہوئے میں تینوں کی جاننا. تو محلے دا چودھری ہوئے سردار ہوئے تیرا پیو روبارو تیرا پیو پیسے بھیج دو، میں نے تیرے پیو نے پیسے دے کی. میں نے رسول اللہ دی غلامی دا مان ہے. سارا جگ میرے نال ناراض ہو جائے صبح تو لے کے شام تک میں گالاں کڈے میں ماسے دا فرق نہیں پیندا، صرف میں اس واسطے آخنا اللہ رسول دی ذات ناراض نہ ہوئے بس. اور جگ ناراض ہو جاوے سانو پرواہ نہیں. مسلماناں اساں ادب کرنا ہے اپنے بڑیاں دا، ادب کرنا ہے قرآن دا، ادب کرنا ہے اپنے بزرگاں دا، اساں ادب کرنا ہے اولیاء دے مدار دا، اساں اپنے استاداں دا ادب کرنا ہے، علماء دا ادب کرنا ہے. اج ساڈے ادب ہی نہیں رہا. او انہاں دا انہاں نو حیا کرنا چاہیے کہ آخر یار او دے سینے چ انہاں ساڈے اماماں ساڈے علماء دے سینے چ قرآن ہے. قرآن دا ہے نا، اینو نسبت قرآن دے نال ہے. اسا ایویں نہیں کدے ویکھیا بھئی یہ نسبت یہ سینے چ قرآن ہے، یہ سینے چ حدیث مصطفیٰ ہے. اسا حدیث دا ادب نہیں، قرآن دا ادب نہیں، اسا آکڑ کے امام کو ان جاننے ہیں. کسی تے آکڑ رہے ہیں. بدر فرمانے کہ امان بیگانی چیز ہوتے کوئی مان مینوں تانوں ہے اور جمن نصیبی نہ ہوئے ہمیں اسرائیل آ جائے تے ڈور کٹ کے چلا جاوے. کہ امان کہ دیاں آکڑاں. میاں صاحب نے فرمایا سی نا نکل جائے گی تیری اس دن آکڑ تے مغروری، نکل جائے گی تیری اس دن آکڑ تے مغروری جس دن محمد عربی سرور نے کیا ہے امت نہیں میری. کہا دیاں آکڑاں اور اتھے بڑے بڑے جنگیدار آئے، بڑے بڑے سرمایہ دار آئے، آج وہ بھی ٹر گئے نے. جی اپنے امام نال چنگی کر کے جاؤ گے امام ہاتھ بن کے پیچھے دعا بھی منگے گا. رشتہ دار منگن نہ منگن امام پھر بھی وفا کر دے. امام پھر بھی آکھدا یار 4 دن ساڈے نال نمازاں پڑھنیاں آکڑ کے گربان کھول کے بس کوٹاں تساں پا کے آندے ہو تو ساڈے کول کوئی نہیں، اللہ دی مہربانی ساڈے کول ہی ہے. اوے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اینا دیندے نے منگن دی ضرورت نہیں. بزرگ فرماندے تو کیوں نہ آیا در تے بد نصیبہ، تو کیوں نہ آیا اور در تے بد نصیبہ ہزارہ رنگا چ رنگیں دے محمد. ایک یاد دا صحیح نا اللہ فرماندے سن آتا ہے انہیں فقیروں پہ کچھ رحمی ایسا، کوئی آتا ہے انہیں فقیروں پہ کچھ رحمی ایسا، خود دیں اور خود کہیں مولا میرے منگتوں کا بھلا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم بخدا اینا دیندے نے سوچن دے مجبور ہیں کہ ایسا کام ہی نہیں کیتا جو صحابہ نے کیتا ہے. لیکن رب ذوالجلال اپنے حبیب دے صدقے سانوں اینا کچھ دے رہے اور مینوں تے جڑا تانوں کچھ مل رہا ہے نا میری تہاڈی کمائی نہیں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ملدا پیا جے. مت آکڑ جانا. اس واسطے جدوں پیسہ آ جانا پیسہ یہ نفس جڑا فرعون پھر بن جاندا ہے. اینو کنٹرول تے قابو کرنا صدیق تے فاروق دا ہی کم سی. ابو جہل تے ابو لہب نو پیسے نہیں مرایا، لیکن جدو حضرت عثمان غنی نو اپنے نفس تے کنٹرول کیتا تے اسے پیسہ دے نال ہی جنت خرید بیٹھے. وقت ہو گیا ہے دعا کر اللہ تعالی جل شانہ وڈیاں دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.